على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والعصر قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسر بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور خود بھی نیکی کی اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دی اور خود بھی گناہ سے بچے اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچنے کے لیے تاکید کی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سرخروئی نہ مال میں ہے نہ جمال میں ہے نہ کمال میں ہے نہ اہل و عیال میں ہے بلکہ صرف اور صرف نیک اعمال میں ہے جو نیک اعمال کرے گا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ آخرت میں تو اس کا اجر اور بدلہ پائے گا دنیا میں بھی اس کی برکات حاصل کرے گا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بوئے گا وہی کاٹے گا جیسے گندم بوتے ہیں تو مکئی نہیں کاٹتے مکئی بوتے ہیں تو گندم نہیں کاٹتے دنیا میں نیکی کریں گے تو آخرت میں نیکی کا پھل پائیں گے اور اگر دنیا میں برائی کریں گے تو آخرت میں اس کا وبال انسان پائے گا اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے نیک اعمال کرنے والوں کے سوائے نیکی کی دعوت دینے والوں کے برائی سے روکنے والوں کے باقی سارے کے سارے خسارے میں جب بندہ برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور یہ تہیہ کر لیتا ہے عہد کر لیتا ہے کہ اب میں نے خیر کے راستے کو اختیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سرپرستی فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اللہ نیکوں کا سرپرست ہو جاتا ہے اللہ کفیل ہو جاتا ہے اللہ ذمہ دار ہو جاتا ہے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا بندہ نیک اعمال کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتے ہیں زبان بن جاتے ہیں کان بن جاتے ہیں دل و دماغ بن جاتے ہیں یعنی ان اعضاء سے وہ جو بھی کام کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا دنیا میں 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں، ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی رزق دیا جاتا ہے، ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کی مدد کی جاتی ہے۔ وہ 7 طرح کے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے، جیسے شہداء، صالحین، علماء، مشائخ۔ ان بزرگوں کی وجہ سے باقی لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے، 3 لوگ جنگل کا سفر کر رہے تھے، رات ہو گئی تو ایک غار میں پناہ لی۔ تو رات کو تیز آندھی آئی، ایک چٹان جو ہے وہ گر کر اس غار کے دروازے پر آ کر رک گئی، دروازہ بند ہو گیا، تینوں اندر بند ہو گئے۔ اب بڑے پریشان کہ اس غار کے دروازے کو کیسے کھولے، بہت زور لگایا تو بہت بھاری چٹان تھی، وہ ہلی بھی نہیں۔ موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ کسی کو کال کر لیتے، میسج کر لیتے کہ آؤ بھائی ہماری مدد کرو۔ بس اندر پھنس گئے، کوئی پرسان حال نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ پریشان ہوئے، سوچا کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ سے دعا مانگنے لگے تو اپنے دامن کو خالی پایا کہ دعائیں تو نیکوں کی قبول ہوتی ہیں، ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے، ہم اللہ سے کیسے مانگیں؟ ساری زندگی تو اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے بندہ، اور مصیبت میں پھنسے تو پھر کہ جی اب اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر تو چاہتے ہیں نا کل اللہ میری مدد کرے، کل اللہ میرے ساتھ ہوں، تو آج تو توبہ کر کے اللہ کے ساتھ ہو جا، کل اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ تو اللہ کیسے ساتھ ہوں؟ ہمارا تو کوئی نیک عمل ہی نہیں ہے۔ اللہ کی شان، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا یار کوئی تو زندگی میں نیک عمل کیا ہوگا، سوچو ڈھونڈو اپنی زندگی میں، کوئی تو نیکی غلطی سے ہوگی ہو۔ ایک نے کہا ہاں مجھے اپنی ایک نیکی یاد آ رہی ہے، اس نیکی کو واسطہ دے کر میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں۔ کیا نیکی؟ اس نے کہا میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اس کو جب میں شام کو مزدوری دینے لگا تو اس نے کہا یہ تھوڑی ہے زیادہ دو، تو میں نے اس کو کہا لینی ہے تو لو، نہیں تو جاؤ۔ وہ چلا گیا ناراض ہو، اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی۔ میں چاہتا تو اس کو استعمال کر سکتا تھا، کھا سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، اس کی امانت ہے، اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسے میں تلاش کرتا رہا، پھر وہ مزدور مجھے نہ ملا۔ میں نے اس مزدوری کو، اس کی انویسٹمنٹ کی، اس کے کچھ چاول لیے، کاش کیے، پھر وہ بیچے، پھر کچھ گائے لے لی، پھر ان گائے نے بچے دیے، تو اس سے اچھا خاصا میرے پاس ایک گائے کا ریوڑ بن گیا۔ کافی عرصے بعد وہ نوجوان نظر آیا تو میں نے کہا اللہ کے بندے، تیری امانت اس وقت سے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، تم آؤ اور آ کر اپنی امانت لے جاؤ۔ اس کو بھی اس وقت ضرورت تھی مال کی، وہ آیا چلو لیتے ہیں، مال غنیمت ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے، سرپرائز ہے۔ تو خیر وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ گائے کھڑی ہیں، تو اس نے کہا یہ سارا تمہارا ہے۔ حیران رہ گیا کہ میں نے تو چند سکے مزدوری بنتی تھی، تو وہ تو تھوڑے سے پیسے تھے، اور اتنی گائے کیسے میری ہو گئی؟ اس نے کہا تیرے ہی مال کو میں نے سنبھالا اور اس کو بڑھایا اور یہ اتنا ہو گیا، اب تم لے جاؤ۔ اس مزدور کی خوشی کا عجیب سما تھا اور عجیب حال تھا، خوشی سے وہ دعائیں دیتا ہوا جا رہا تھا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو نہ کسی کا حق کھاتے ہیں
نہ اپنا حق کسی کو کھانے دیتے ہیں۔ تو اللہ کی شان وہ مزدور بہت خوش ہوا، اس سے بہت دعائیں دی۔ تو اس نے کہا یا اللہ، یہ نیکی میں نے کسی اور کے لیے نہیں کی، تیری رضا کے لیے کی ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے کی ہے۔ اگر تیری بارگاہ میں میری یہ نیکی قبول ہے تو آج اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس نے دعا مانگی تو 1/3 چٹان آگے سے ہٹ گئی، ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ اب دوسرے کی باری آئی کہ بھائی تم بھی کوئی نیکی سامنے رکھ کے دعا مانگو۔ تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا، میری بکریاں تھیں، میں بکریاں چراتا تھا، شام کو دودھ نکال کے گھر لاتا تھا تو پہلے دودھ ماں باپ کو دیتا تھا، پھر بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا تو ماں باپ کی آنکھ لگ گئی، تو جب گھر پہ دودھ لایا تو بچے بلبلا رہے تھے کہ ہمیں دودھ دو۔ میں نے کہا نہیں، پہلے بڑوں کو دینا ہے، امی ابو کو دینا ہے۔ اب ان کو جگا بھی نہیں سکتے تھے، آرام میں خلل آتا، تو میں دودھ کے پیالے لے کر ساری رات ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ آخری پہر میں تہجد میں ان کی آنکھ کھلی تو ان کو دودھ پیش کیا، اس کے بعد پھر بچوں کو دودھ دیا۔ ماں باپ بڑے خوش ہوئے، کتنا فرما بردار بیٹا ہے۔ ماں باپ نے دل سے دعائیں دی۔ اللہ آپ جانتے ہیں یہ نیکی میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی ہے، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس مصیبت کو دور کر دے۔ 1/3 مزید چٹان آگے سے ہٹ گئی۔ تیسرے کی باری آئی، اس نے کہا میری ایک کزن تھی، بڑی خوبصورت، جمیلہ، حسینہ، اور میرا اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ہوا۔ میں گھر پہ چلا گیا، کوئی نہیں تھا، تو میں نے جب گناہ کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے کہا اے خدا کے بندے، آج تک میرے دامن پہ داغ نہیں ہے، تو کہاں سے مصیبت بن کے نازل ہوا کہ میری عزت کو تار تار کرنے آ گیا؟ خدا سے ڈر اور ایسا نہ کر۔ اس کے دل سے ایسی بات نکلی کہ میرے دل پہ اثر ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت ہو کے اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تو مرد ہوں، مجھے تو زیادہ تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ اللہ آپ جانتے ہیں میری یہ نیکی بھی تیری رضا کے لیے تھی، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ وہ بقیہ 1/3 چٹان بھی غار کے دروازے سے ہٹ گئی۔ تو پتہ چلا کہ نیکی کا اثر اور برکت اور فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کی ہوئی نیکی کام آتی ہے، نیکی ضائع نہیں ہوتی، نیکی انسان کو کام آتی ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دیتے ہیں، مصیبتیں ختم کرتے ہیں، پریشانیاں ختم کرتے ہیں، نصرت فرما دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے، خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے۔ یہ اپنے پیر صاحب کی خانقاہ میں رہا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ اولاد تھی نہیں، میاں بیوی دونوں تھے، وہیں کھاتے تھے، سو جاتے تھے، اور زیادہ دنیا جمع کرنے کا لالچ نہیں تھا۔ 20-25 سال خدمت کرنے کے بعد حضرت کے دل میں، حضرت کو نبی اسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا کہ اس عبد المالک کو باطنی نسبت منتقل کرو۔ تو حضرت نے فجر کے بعد بلایا، سینے سے لگایا اور نسبت کی نعمت دی تو وہ رونے لگے، حضرت میں تو نہ حافظ ہوں نہ عالم ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے آپ یہ اتنی بڑی نعمت دے رہے ہیں تو میں اس کو کیسے سنبھالوں گا، اس پہ کیسے کام کروں؟ حضرت نے فرمایا دینے والا جانے یا جس کو دی جا رہی ہے وہ جانے، اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت آپ کو دی جا رہی ہے، آپ اس کو قبول کرو۔
خیر قبول تو کر لیا لیکن وہی خانقاہ میں رہے، 1-2 ہفتے تک کہیں نہ گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نسبت کا کام کرنا تو علماء کا کام ہے، میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، میں کیسے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤں گا، کیسے لوگوں کو ذکر سکھاؤں گا، کیسے لوگوں کو بات بتاؤں گا، اس لیے میں تو ادھر ہی خدمت کروں گا۔ 2 ہفتے کے بعد پھر نبی اسلام کی زیارت ہوئی حضرت کو، فرمایا کہ عبد المالک سے کہو کریا کریا بستی بستی جا کر لوگوں کو دین کی دعوت دے اور اللہ اللہ سکھائے، ورنہ اپنی خیر منائے۔ حضرت نے ان کو بتایا کہ اب نبی اسلام کا حکم ہے، جاؤ دین کا کام کرو، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ، اللہ مدد کرے۔ اب خانقاہ سے نکلنا پڑا، کوئی نوکری نہیں تھی، کوئی پینشن نہیں تھی، جمع پیسہ نہیں تھا۔ دنیا میں ملازمت کرے تو جمع پیسہ ملتا ہے نا، بندہ بڑھاپے میں کام آ جاتا ہے، لیکن مدارس، مساجد اور خانقاہوں میں پینشن نہیں ہوتی۔ بوڑھا ہو گیا تو بوڑھا ہو گیا، مر گیا تو مر گیا، لیکن پینشن دینے والا اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے علاقے میں چلے گئے، اب پریشان ہے کہ اب بوڑھے بھی ہیں، کمانا بھی ہے، دین کا کام بھی کرنا ہے۔ پہلے تو خانقاہ سے مفت کی روٹی مل جاتی تھی، اب روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اہلیہ صابرہ شاکرہ تھی، اس نے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہو، ہم درختوں کے پتے توڑ کے کھا لیا کریں گے لیکن دین کا کام کریں گے، دین کا کام نہیں چھوڑیں گے۔ لکھا ہے، بلکہ ہمارے حضرت نے ہمیں بتایا کہ 2 ہفتے تک صرف پتے کھاتے رہے، صرف پتے کھاتے رہے، اور کچھ کھانے کا نہیں تھا، اور کسی کو ظاہر بھی نہ کیا کہ ہمیں فاقہ چل رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارا تعاون کر دو، امداد کر دو۔ اللہ والے تو جو ہے مستغنی ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے۔ خود تو 2 ہفتے پتے کھاتے رہے، اچانک خانقاہ کی طرف سے ایک مہمان آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلا بھی تھا۔ اب پریشان ہو گئے کہ اب اس کو تو پتے نہیں کھلا سکتے، اس کو کیا کھلائیں گے؟ اہلیہ سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو تھیلا ہے اس میں کیا ہے؟ تو نے بتایا گندم ہے۔ وہ ان سے کہ یہ گندم تھوڑی سی ہمیں دیں، ہم اس کو پیس کے چکی پہ روٹی بنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تکلف تو تھا نہیں، اس نے وہ گندم دے دی، روٹی بنائی گئی، بغیر سالن کے روٹی مہمان کے سامنے رکھی گئی۔ مہمان نے روٹی تو تناول کر لی، اور پھر بتایا کہ اصل میں یہ گندم آپ ہی کی ہے، کوئی 10 کلو گندم تھی، اور یہ حضرت نے آپ کے لیے بھیجی ہے کہ ان کو تحفہ دے کے آؤ۔ اور حضرت نے ساتھ ایک پرچی بھی بھیجی اور فرمایا کہ اس گندم کو ایسی جگہ ڈال دو جہاں سے پھر نکالنے کا راستہ ہو، اس کو دیکھنے کا راستہ نہ ہو، بند اس میں ڈال دو، کلوٹی میں ڈال دو۔ اس کے اندر ڈال دی گئی اور پھر اس میں سے استعمال کرتے رہے۔ یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے مسجد میں بیٹھ کر ہمارے حضرت جامع برکاتہم کو باوضو یہ بتایا کہ 40 سال ہو چکے ہیں، وہ 10 کلو گندم ہم خود بھی کھا رہے، آنے والے مہمانوں کو بھی کھلا رہے، سالکین کو بھی کھلا رہے، الحمدللہ آج تک وہ گندم ختم نہیں ہوئی۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ نیکی تقوی کی برکت ہے۔ جو بندہ نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیں گے، اولاد میں برکتیں عطا فرما دیں گے۔ ہمارے مرشد عالم پیر غلام حبیب رحمہ اللہ کے ایک مرید تھے، ان کے 9 بیٹے تھے، 9 بیٹے، بیٹیاں نہیں تھیں۔ تو آج بچے بچیوں کی شادیاں کرنی ہونا تو کتنی پریشانی ہوتی۔ 9 بیٹوں کی شادیاں کرنی تھی اور وہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ سعودیہ میں بیٹیوں کی شادی کرنا آسان ہے، بیٹوں کی مشکل ہے۔ پاکستان میں بیٹیوں کی شادی کرنا زیادہ مشکل ہے کہ ساتھ کچھ دینا پڑے گا۔ سعودیہ میں جو بھی خرچہ ہوگا لڑکے والا کرے گا، لڑکی والوں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اب وہ بڑے پریشان کہ اول تو 9 بیٹوں کے لیے
9 رشتے چاہیے، سارے جوان، 2 سال کے وقفے سے سارے جوان اور بالغ تھے، اور سارے حافظ اور سارے عالم تھے۔ تو وہ مولانا صاحب بڑے پریشان تھے کہ 9 بیٹوں کے لیے 9 رشتے، وہ بھی مدینہ منورہ میں تلاش کرنے، وہاں ایک کسی کو مل جائے تو سمجھو لاٹری نکل گئی، ایک رشتہ ملنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کو 9 رشتے چاہیے تھے، ہر وقت پریشان رہتے۔ حضرت عمرے پہ گئے، مدینہ منورہ پہنچے تو وہ ملے، ان کا حضرت بہت پریشان ہوں، 9 بیٹوں کے رشتے کرنے ہیں، شادیاں کرنی۔ حضرت نے فرمایا یہ بیٹے کس نے دیے؟ ان کا اللہ نے دیے۔ تو فرمایا پھر شادیوں کا انتظام بھی اللہ ہی کرے گا۔ حضرت دعا فرما دیں۔ حضرت نے دعا کی، اگلے دن وہ بندہ عصر کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے حضرت بس سب ہو گیا۔ سب کیسے ہو گیا؟ کہتے ہمیں ایک جگہ سے پیغام آیا تھا کہ فلاں جگہ پہ رشتہ ہے، دیکھنے آؤ۔ ہم میاں بیوی دیکھنے چلے گئے، میں باہر بیٹھک میں تھا، ایلیا اندر جا کے جیسے عورتوں سے ملاقات کرتے ہیں ملاقات کی، باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ ان کی بھی 9 بیٹیاں ہیں، اور ہر ایک کے درمیان 2 سال کا وقفہ ہے، اور ساری بیٹیاں حافظہ عالمہ ہیں۔ ہمارے 9 بیٹے، باتوں باتوں میں انہوں نے خود آفر کی کہ کیوں نہ ہم 9 کے 9 رشتے ہی کر لیں۔ تو انہوں نے جب آفر کی تو میری اہلیہ نے قبول کر لی، تو بہت اچھا ہو گیا۔ تو اہلیہ خوشی خوشی باہر میرے پاس آئی، اور اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے، اور کہنے لگی ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگی سب ہو گیا۔ کیا سب ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح ان کی 9 بیٹیاں، ہمارے 9 بیٹے ہیں، عمریں بھی برابر ہے، علم بھی برابر ہے، نیکی تقوی بھی برابر ہے۔ تو اللہ نے انتظام کر دیا، 9 کے 9 رشتے تھے، بس ایک ہی چکر کے اندر 9 کے 9 رشتے تھے، اور اس لیے مٹھائی لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ تو جو بندہ نیکی تقوی اختیار کرے گا، دینداری کی زندگی گزارے گا، اللہ اس کی اس طرح سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سب اولاد کے مال کی فکر کرتے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کیا ملے گا، ان کے پاس کیا ہوگا۔ لیکن بچوں کے مرنے کے بعد ان کے پاس کیا ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا، اس کی ہم فکر نہیں کرتے۔ جمال کی فکر کرتے ہیں لیکن نیک اعمال کی فکر نہیں کرتے۔ بیٹا خوبصورت لگے، بیٹی خوبصورت لگے، میں خوبصورت لگوں، لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں خوبصورت لگوں؟ بیٹا خوبصورت لگے، بیٹی خوبصورت لگے۔ اس لیے نہ مال سے انسان کامیاب ہوتا ہے، نہ جمال سے، نہ کمال سے۔ کامیاب ہوتا ہے تو صرف نیک اعمال سے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کتنے بڑے بادشاہ تھے۔ جب فوت ہونے کا وقت قریب آیا، تھوڑے سے دراہم ان کی وراثت میں، ان کے ورثے میں تھے۔ لوگوں نے تانے دیے کہ آپ کے 11 بیٹے ہیں، 11 بیٹوں کے لیے یہ دراہم، آپ نے بیٹوں کو فقیر چھوڑا ہے۔ پہلے بادشاہوں کی طرح آپ بھی محل بناتے، پیسہ جمع کرتے، آج آپ کے بیٹے کسی کے محتاج نہ ہوتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے بیٹوں کو دین سکھایا ہے، اللہ کا راستہ دکھایا ہے، اللہ سے تعلق بنایا ہے۔ اگر میرے بیٹے اس پر قائم رہے تو میرا اللہ کبھی ان کو بھوکا نہیں مارے گا، اور اگر اس پر قائم نہ رہے تو ساری دنیا کی دولتیں بھی ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں، پھر بھی یہ بھوکے مرے۔ عمر بن عبدالعزیز کا تو انتقال ہو گیا۔ اگلا جو بادشاہ بنا اس کو گورنروں کی ضرورت تھی، 11 علاقوں کے لیے مختلف، جو پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں، سلیقہ مند ہوں اور تجربہ کار ہوں۔ تلاش کیا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے 11 بیٹوں سے زیادہ اہل کوئی نہیں تھا، میرٹ پر کوئی نہیں تھا۔
چنانچہ یہ طے ہوا کہ انہی کے 11 بیٹوں کو 11 علاقوں کا گورنر بنا دو۔ سارے گورنر بن گئے۔ آج ایک بندہ خاندان برادری میں گورنر بن جائے، بلکہ علاقے میں بھی بن جائے، علاقہ چمک جاتا ہے۔ تو جس کے 11 بیٹے ہی گورنر بن جائیں تو پھر آپ خود حساب لگائیں، حکومت انہی کی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عین اس وقت جب عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے 11 بیٹے گورنر تھے، تانا دینے والا گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا نظر آیا۔ وارثہ مار نہ کری وارثاں دا، رب وارثہ کر مار دائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائی، ساری کامیابی نیک اعمال میں، اس کے علاوہ دنیا میں کچھ نہیں۔ بس اللہ مل گیا، اللہ کا تعلق مل گیا، اللہ کی خوشی مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، ہم کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہوں؟ علماء نے لکھا اس کا جواب دینا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے۔ دہلی کا واقعہ ہے، ایک نوجوان اپنی اونٹنی پر جا رہے اور پیچھے بوڑھی والدہ کو سوار کر کے ساتھ لے جا رہے۔ میدان میں ہجوم نظر آیا، رش نظر آیا لوگوں کو۔ اونٹنی کو بٹھایا اور جا کے قریب جا کے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی، گرمی ہے، قحط سالی ہے، پانی نہیں ہے، جانور پریشان ہیں، تو لوگ نماز استسقاء پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں۔ کافی دنوں سے دعا مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں آ رہی۔ اس نوجوان نے کہا چلو میں بھی پھر دعا مانگتا ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادل جڑے اور ماحول بنا اور بارش آنا شروع ہو۔ لوگ حیران ہوئے کہ پورا علاقہ دعائیں مانگ رہا تھا، دعا قبول نہیں ہوئی، اس نوجوان نے دعا مانگی کیسے قبول ہوگی؟ تو اس کے پاس آئے، اس سے پوچھا، اس نے کہا میرے نامہ اعمال میں بھی دامن میں کوئی خاص نیکی نہیں ہے، لیکن میری اونٹنی پر جو میری ماں سوار ہے نا، وہ اللہ کی ولیہ ہے، وہ تہجد کی پابند ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی پابند ہے، وہ نماز کی پابند ہے، وہ پاکیزہ عورت ہے، وہ صبر والی، وہ مجاہدے والی، وہ شکر والی، وہ اللہ کی پیاری بندی ہے۔ میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ میری ماں تیری نیک بندی ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے پلو کو پکڑ کے اس کا وسیلہ اور واسطہ دے کے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، میری دعا کو رد نہ کرنا، اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ تو اللہ نے اپنی اس نیک بندی کی لاج رکھتے ہوئے میری دعا کو بھی قبول کر لی۔ میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، دعا منگیا کرو سنگیو کدے اللہ نہ رس جاوے، جنا تو اللہ رس جاندا او جیندے وی مرے رہندے، میں لجپالا دل لڑ لگی ہاں، میرے تو غم پرے رہندے۔ آج ہمارے پاس نیکی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، خالی دامن ہے، خالی ہاتھ ہے۔ نیک اعمال کر لو، نیکی کر لو، زندگی کو بنا لو۔
حسد کو چھوڑ دو، حسد نہ کرو۔ حسد سے جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد نیکیوں کا دشمن ہے، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی۔ حسد کیا ہے؟ کسی دوسرے بھائی کو اللہ نے مال دے دیا، گھر دے دیا، گاڑی دے دی، عزت دے دی، کامیابی دے دی، اور ہم جیلس ہونا شروع ہو جائیں، اس کے پاس یہ کیوں آیا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ حسد ہے بھائی، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو اور دے۔ ہاں، خوش ہو اللہ نے میرے بھائی کو اتنا دیا، اللہ اور برکت دے، خوشی کا اظہار کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہیں بھی دے۔ لیکن حسد نہ کرو، حسد سے نیکیاں جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں بھی جل جاتی ہیں، انسان بھی جل جاتا ہے۔ جیلس ہونا، جلنا، اندر ہی اندر اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اور بھائی ختم کرو اس آگ کو، بجھاؤ، ہر ایک کے لیے دعا کرو اللہ سب کو سب کچھ دے۔ ہمارے نصیب میں جو ہوگا ہمیں مل جائے گا۔ کسی کی دولت کو دیکھ کے، کسی کے مال کو دیکھ کے متاثر اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ان کے پاس اربوں خربوں کی دولت، محلات، سب کچھ ہے، ہمیں پرواہ بھی نہیں، لیکن حسد ساتھ والے سے ہوتا ہے، قریبی سے ہوتا ہے، اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا۔ نہیں، حسد نہیں کرنا، دل میں کینہ نہیں رکھنا۔ کبھی کسی بھائی نے، بہن نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، ہاں تو اب میں اس کے ساتھ کیوں نیکی کروں؟ نہیں بھائی، بلا دو، دوسروں کی غلطیوں کو بلا دو۔ اگر ان کو نہیں بلاؤ گے تو یہ دل میں کینہ ہے، کینے والے شخص کی بخشش نہیں ہوتی، شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دل میں کینہ نہیں رکھنا، یا تو اس کو سیدھا سیدھا بتا دو تمہاری اس بات سے مجھے اب تک غصہ ہے، وہ آپ سے معافی مانگ لے گا تو غصہ ختم ہو جائے گا، یا وہ کہے گا مجھ سے بدلہ لے لو، اس سے بدلہ لے لو، اس کو سر میں مار دو، لیکن دل میں کینہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حسد سے بچے، کینہ سے بچے، جھگڑے سے بچے، جھگڑا نہ کرے۔ اللہ، قریبی رشتے ہوتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کر کے سالوں کی ناراضگیاں، سالوں کی خفگیاں، سالوں کے بغض، سالوں کی نفرتیں، خصوصاً عورتوں میں، ہاں یہ چیزیں رہتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، کچھ بھی یہاں نہیں رہنا، سب چلا جانا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر نمبر پہ سب جا رہے، نقشے بدل جاتے ہیں، جگہیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں۔ 100 سال کے بعد یہاں کوئی اور مخلوق ہوگی، میں اور آپ نہیں ہوں گے یقیناً۔ 100 سال احتیاطاً بہت زیادہ عرصہ بتایا، ورنہ 60 اور 70 سال کے بعد یہ نقشے نہیں ہوں گے، کوئی اور نقشے ہوں گے۔ تو جب اتنی تھوڑی زندگی ہے پھر جھگڑے کس بات کے، لڑائیاں کس بات کی، ناراضگیاں کس بات کی، خفگیاں کس بات کی؟ ختم کرو ان چیزوں کو، بس اللہ سے تعلق قائم کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان مجالس کا مقصد، ان بیانات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہم پھر سے توبہ کر کے اللہ کے راستے پہ چل پڑے ہمت کے ساتھ، اور ہمارا دل زندہ ہو جائے۔ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا کر دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلو، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو بھی شرما دے۔ اس لیے میرے بھائی سارے توبہ کریں، مرد بھی توبہ کریں، عورتیں بھی توبہ کریں، اور نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا عہد و ارادہ کریں۔ کرتے نا سب توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کی کلمات پڑھ لیجئے، سچی توبہ کی نیت کر لیجئے۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے سلسلے کے 5 اعمال ہیں: 100 مرتبہ روزانہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، قرآن کی تلاوت، 24 گھنٹے اللہ کا ذہان اور کچھ دیر مراقبہ، ذکر قلبی۔ یہ 5 کام کرنے سے دل میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے، نیکی تقوی کا شور پیدا ہوتا ہے، گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ پھر جو بھی حالات کیفیات ہوں آپ اس عاجز سے رابطہ رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ عاجز رہنمائی کرتا رہے گا۔ اب دعا سے پہلے تھوڑا سا مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا کے خیال